قرآن کی اجرت تو ظاہر سی بات ہے یہ میں بولوں گا یہ ہوتی بھی. محترم ناظرین، قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دینے، بچوں کو پڑھانے کے بعد کیا ہم اس کی فیس لے سکتے ہیں؟ کیا فیس لینا، اجرت لینا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ چونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو دوسروں کو سکھانے پر کیا ہم اس کی فیس لے سکتے ہیں؟ آئیے مزید وضاحت کے لیے ہم اس ویڈیو کو چیزوں پر اجرت لی جاتی ہے، قرآن سب سے زیادہ مستحق ہے، تو کیا وہ دینا درست ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے وہ بالکل دیا جا سکتا ہے. ٹھیک، اس لیے کہ جو کچھ ایک روایت آتی ہے ابو داؤد کی حدیث ہے وہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ ایک بار غالباً میں صحابی کا نام بول رہا ہوں، کعب رضی اللہ عنہ نے جو ہے کسی کو قرآن سکھایا، اور اس سیکھنے کے بدلے میں اس شخص نے ان کو ایک تیر دی اور ایک ترکش دیا، مطلب تیر دی اور اس کی کمانیں کچھ تحفے میں دی، مطلب ایک ہتھیار تحفے میں دیا. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کیا تم چاہتے ہو جہنم کی تیر تمہیں ملے، جو ہے کمان اور تیر ملے؟ تو کہا نہیں، تو کہا لوٹا دو. تو اس معاملے میں یاد رکھیں ابو داؤد کی جو روایت ہے یہ شروع زمانے کی روایت ہے، جب ابتدائی دور میں قرآن آ رہا تھا اور ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جو سیکھنے سکھانے اور اس کے مرحلے میں لوگ جو ہے قرآن کو بس ایک جیسا سیل کے طور پر استعمال کر لے. تب آپ نے منع کیا. لیکن بعد کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی. اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو 2.25 سال تھی، تو اس میں بہرحال کوئی خاص چیزیں دکھنے میں نہیں آئیں، لیکن عمر ابن خطاب کی خلافت 10 سال چلی. اس میں سب سے زیادہ تنخواہیں اماموں اور خطیبوں اور مؤذنوں کو تھی. سب سے زیادہ تنخواہیں کن کن کو دیا کرتے تھے آپ؟ ہائیلی پیڈ جو لوگ تھے وہ تھے امام، خطیب اور مؤذن. جو خطیب جمعہ کے لیے خاص ہوتا تھا، امام عام نمازیں پڑھاتا تھا اور مؤذن، ان کو سب سے زیادہ تنخواہیں تھی. ٹھیک ہے، اور کئی صحابہ کا اس پر یہی معمول رہا. ٹھیک ہے، تو قرآن دیا جا سکتا ہے، قرآن کے بدلے میں کچھ اجرت دی جا سکتی ہے. دوسرا یہ آپ حافظ یا عالموں کو قرآن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اجرت دیتے ہیں، تو آپ یہ نیت سے کیوں دیتے کہ قرآن اس نے پڑھا اس لیے ہم دیتے ہیں؟ اس کا وقت بھی تو اس نے دیا، وہ بھی تو آپ تصور کر سکتے ہیں نا. ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کر مہینہ بھر آیا، رمضان چھوڑا، آپ کو تراویح سنایا، قرآن سنایا، وقت دیا، دن میں مشق کیا، رات میں مشق کیا، تو کیا اس کے بدلے میں کچھ، اس کے 30 دن کے بدلے آپ اس کے وقت کی اجرت نہیں دیں گے؟ قرآن کی اجرت تو ظاہر سی بات ہے یہ میں بولوں گا یہ ہوتی بھی نہیں ہے. اگر واقعی میں قرآن کے بدلے کچھ اجرت دینا ہے تو اس کو ایسی تنخواہ دیجیے جیسے کلاس 1 آفیسر کو ملتی ہے. 30-40-50 ہزار دے تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں آپ نے کچھ دیا اس کو بدلے میں. یہ تو اس کا وقت کا دیتے ہیں آپ، اور وہ بھی بالکل بھکاری کے جیسا اس کی حالت کر کے 3000 جمع ہو رہے، 2900 جمع ہو رہے. مطلب بالکل یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر یہ قوم جو ہے اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر اگر خرچ کرنا چھوڑ دے تو پتہ نہیں پھر کہاں خرچ کریں گی. پھر ہو جائیں گا پیسہ حرام کاموں میں اور غلط چیزوں میں. اتنا تو دیتے بھی نہیں بیچارے کو. تو میں کہوں گا اس کو وقت کی اجرت سمجھ لیجئے بس. اور یہ اجرت میں سمجھتا ہوں ایک مستری سے کم دیتے ہیں ہم اس کو بیچارے کو. ایک مستری کو تو 200 ملتے ہیں روز، 250 آج کل. اس کو 100 روپے کے حساب سے 3000 دیتے ہیں مشکل سے. تو کم از کم قرآن کے بدلے تو بولی بھی مت. اس کی شرم کی بات رہیں گی کہ اتنے سستے میں تولتے اپنی کتاب کو ہم، یا اتنے سستے میں اس کو پڑھنا پڑھ کر کوئی سنا ہے. تو اس کو یہ کہیے کہ بھائی یہ اجرت تھی جو کچھ ہم دے پائے، تو آپ کے وقت کی جو آپ نے لگایا ہمارے پیچھے. شاید آپ گھر ہوتے تو اس سے زیادہ کما لیتا آدمی. شاید ظاہر سی بات ہے نا، 1 مہینہ گھر رہیں گا، کما کے بھی بچوں کو دیں گا نا. عید کے دن کیا یہ بولیں گا میں نے قرآن پڑھا کر آیا اور کچھ بھی نہیں ملا اس کے بعد؟ تو بالکل دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اس معاملے میں جو کچھ اختلاف ہے وہ احناف کا ہے، حنفی علماء کا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کے بدلے انہوں نے کہا اجرت نہیں لی جا سکتی. لیکن اپنے مسلک کو جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سے لوگ، ہم اپنے مسلک پر چلتے ہیں. میں عموماً یہ سوال ہمیشہ کرتا ہوں علماء سے جو مخلد کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے مسلک کا بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مؤذن اور امام کی تنخواہ حرام ہے، اور سب سے زیادہ حنفی علماء ہی جو ہے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور جو ہے امامت کرتے ہیں، سب زیادہ تنخواہ کھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر. تو یہ تو اپنے امام کی خود آپ نے جو ہے تقلید چھوڑ دی. ہاں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کڑوا کڑوا جو ہے میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تو جو اچھا لگا وہ لے لو، جو نہیں جمرا نہیں اپنے کو الگ کر دو. بہت سے لوگ جو تقلید کی بات کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا یہ درگاہوں پر گنبد بنانا یہ آپ کے مسلک میں جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں. پھر جو اپنے کو پسند ہے وہ تبدیلی آپ مسلک میں لا رہے، پھر کہاں سے مقلد ہوئے آپ؟ جہاں اپنا مرضی آتی ہے آپ تبدیلیاں لاتے ہیں، جہاں اپنا من بولتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے صرف ان کا اختلاف ہے بہرحال، لیکن آج کے دور میں وہ اختلاف چھوڑ دیا گیا ہے. ہر مدارس، مکاتب، عالم اور حافظوں کی تنخواہیں دی جا رہی ہے اس کے عوض. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے بعد فیس لے سکتے ہیں، اس کی فیس کھا سکتے ہیں، حلال ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مزید وضاحت کے لیے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں.
ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین حق یہ ہے جو تم نے لیا ہے، احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، کہیں کہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ فتویٰ ہے اور فتویٰ ہے اور فتویٰ ہے، بس یہ جو قرآن پڑھانے والے نا یہ تو حرام ہی کھاتے ہیں کیونکہ تنخواہ لیتے ہیں نا۔ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑی مجلس تھی، تو ایک کہنے والے نے، بادشاہ ہوتے ہیں کچھ لوگ چلتے پھرتے، عام لوگوں میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، اس نے اٹھ کے کہہ دیا کہ حرام کھاتے ہیں جو قرآن پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں۔ تو برداشت کرنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے، چلو اس نے کہہ لیا تو لڑائی کی ضروری تو نہیں ہے۔ ایک دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا جی جو انہوں نے بات کی ہے ویسے تو صحیح کہی ہے، بس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ پڑھائیں اور اس طرح چند صورتوں کا اور 40,000 تنخواہ ملے تو پھر تو ہے حلال، لیکن سارا دن مسجد میں بیٹھ کے پورا قرآن پڑھائیں اور 4,000 ملے تو پھر ہے حرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بات سمجھے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ کوئی فتویٰ لگاتے وقت امام مالک کی بات یاد رکھا کریں۔ کہتے تھے میں جب فتویٰ دیتا ہوں میں سوچتا ہوں یہ میں کھڑا ہوں کنارے پہ، فتویٰ غلط ہوا تو جہنم میں گر جاؤں گا، صحیح ہوا تو بچوں گا۔ میرے بھائی دین کے بارے میں جو بات آپ کرتے ہیں، اذا تکلمت عن اللہ فاستعد لسؤال اللہ، یاد رکھو جس کے بارے میں کلام کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، قیامت کو تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تو نہیں کہا، یہ کہاں سے تم نے بول دیا۔ اللہ ہمیں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔